امور اولادكم بامتثال الاوامر واجتناب النواهي ذلك وقاية لهم ولكم النار صلى الله عليه وسلم. دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آج شب میں بھی کافی حضرات دین کی باتوں کو سننے کے لیے آئے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور شرف کی بات ہے. شرف کے بارے میں خواجہ محمد کا معصوم فرماتے ہیں کہ نظار خاص نظار خاص، اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طرف ہی دے دیتے. آپ خدا کے اندر خصوصیت کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ طلب معلوم ہو رہی ہے. اس طلب کے ثمرات سے انشاءاللہ العظیم دنیا میں بھی باہر ہوں گے اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ اس طلب کو مزید بڑھائے اور اس کے برکات سے اس کے ثمرات سے مستفید فرمائے. میں نے ایک بہت مختصر سی حدیث کی تلاوت کی ہے، اس کے ساتھ کر رہے ہیں. میں اس کے بعد ایک بڑی حدیثیں مقرر نہیں کر سکتا ہوں. یہ حدیث زیادہ مشہور ہے. شامی آدمی نے اس کو ہمارے پرویز اولاد گزرا اس میں بھی حدیث سنا رکھ دیا ہے. بہت ہی جامع حدیث ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرو کے ساتھ اللہ بہت ہمارا مجھے بہت بڑا تعلیم پڑھنے میں مسئلہ بھی پڑھنا صحیح ہے لیکن پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے. میں کہتا ہوں کیا نہیں کہ آپ نے کہتا ہوں پڑھو اس کے الفاظ دوہراؤ. ناگے کے الفاظ میں زیادہ مزہ آتا ہے کسی میں مزہ آتا ہے اس کو بھی مزہ آتا ہے پڑھتے ہیں. اور مرو کے ساتھ واتقوا معاصي الله وامروا اولادكم بامتثال الاوامر واجتناب النواهي ذلك وقاية لهم ولكم النار. اور كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ کی اطاعت کا عمل کرو. مرو عمل کا لفظ زیادہ ہے. مرو کے ساتھ اللہ کی اطاعت کا عمل کرو. طاعت میں سب داخل ہے. ایمان بھی داخل ہے، اعمال بھی داخل ہے، اخلاق بھی داخل ہے، آداب بھی داخل ہے، سب طاعت بھی داخل ہے. طاعت کے مفہوم میں صرف نماز جو نہیں ہے مگر طاعت کے مفہوم میں معاملات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو معاملات مشروع فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے وہی طاعت نہیں ہے اور آداب میں وہی طاعت نہیں ہے. اس شعبے کو بقول حضرت کہانی لیکن مسائل نہیں ہو گیا. عام لوگوں نے ایمان کو عمل کو کیا بھی ہے. کچھ لوگوں نے معاملات بھی نہیں کیا ہے، کچھ لوگوں نے اخلاق بھی نہیں کیا ہے. مسائل قائم نے اخلاق کیا، آداب نہیں کیا. اخلاق کے لیے تکبر نہ کرو، حسد نہ کرو، دل کو صاف رکھو. ایک دوسرے کے آداب رعایت اس کی مسائل نہیں ہوتی ہے. نہیں آتا نہیں کرتا. اور آداب معاشرہ میں لکھا ہے لوگ مزید کی بول میں لکھا ہے مسائل کی آداب کرتے. اللہ تعالیٰ ماں خالی خیر ایسی کتابیں لکھی ہیں واقعی دین کو بالکل لکھانے کا ہم نے کر دیا ہے. خود آداب معاشرہ کا مقدمہ مانا دیکھیے تصدیق کیا ہے کہ 5 شعبے ہیں. ایمان کو لیا، اعمال کو لیا، اخلاق کو بھی کسی جواب نے لیا، معاملات کو بھی مولوی نے لیا لکھا. لیکن آداب کے جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں آداب کے سلسلے میں کہ مجالی میں شادی کرو. اس کا کبھی ایمان سے اعمال سے اخلاق سے آداب سے ہے. ایک آدمی آیا اس کے لیے اشارہ کرو یہ ادب ہے. خود ان کے خاندان لکھا ہوا تھا. آزاد نباشت
آزاد نباشد کسی را با کسی کاری نباشد کام سے کام اپنے رکھو کسی کو کسی سے اذیت نہ پہنچے تکلیف نہ پہنچے وہاں سے یاسین بھی ہے ایک سوال دور سے نہیں پڑ سکتا ہمارے حضرت کو ہو گیا کوئی سستا یاسین دور سے نہیں پڑ سکتا مگر بہت زیادہ تو آداب کی رعایت بہت ضروری ہے تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجود ساتھ لڑکوں میں کہا کہ آداب 20 چیزوں کا ہے ایمانیات بھی ہیں اخلاق اعمال معاملات اس کے ساتھ ساتھ آداب جس کو ہم نے آپ سے نکال دیا اس کی بھی ضرورت ہے میں کبھی گیا تھا بہت سے احسان ہے تو وہاں پر بہت سے پیور والے ہوں یہاں کبھی جیسے لا کر پہنچتے بہت دیر ہو اس چیز وغیرہ بہت پورا بنا ہوا تھا لوگ کہا حضرت اب جا کر کے السلام علیکم کہا کہ نیچے تعلیم پیچھے والے مجھے چاہیے میں نے کہا دیکھو ماتھانی تبدیلی کا نام آرامی کے سلسلے سے نکلا ہے یہ بہت زیادہ ایمانیات اور نماز سے آرامی تو ہے آپ یہ جو کہ ابھی کے سلسلے میں بھی کافی اپنے لیے کیا ہے لیکن میں دیکھا ہم سب سے زیادہ آرام کی رعایت یہی سب سے زیادہ آرام کے اندر خرابی یہی ہے مجھے بھی فکر میرے سب سے زیادہ آرام کی رعایت یہی نہیں ہوئی بہت افسوس کی بات مگر آداب بھی اس کے اندر آ گئے ہیں جیسے وجود اطاعت زندہ اللہ کی اطاعت پر عمل کرو کسی کو بے سکتا کرو چاہے ایمانیات سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم دین پر پورے عمل کریں اس حدود اس دل میں کام پر سر میں پورے طریقے سے رکھیں اور کبھی دن کا اپنے ویسا ہم لوگ تکلیف کی بات ہر والی یعنی تکلیف کیا ہے اس حدود اس دل میں کام پر مولانا نصیر کی تعریف کیا ہے بہت بہترین تعریف کیا یہ وہاں عوام سے سامنے ہمارے بہار کے آدمی میں نے کہا کیا سے لوگ جائے لوگوں کی لوگ اور پھر میں نے اس کی تعریف کیا کبھی یعنی صرف میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کوئی طریقے سے داخل ہو اور اسلام سے 5 شعبے ہیں ان شعبے کی تبدیل کرو ایمانیات کو درست کرو آواز کو درست کرو اخلاق کو درست کرو آداب سب کچھ سمجھ جاؤ سر میں داخل ہو سر کی تمہیں تعریف سنی ہے ان سر کا عنوان کیا ہے کس چیز کو اللہ چاہتے ہیں اس کو کس چیز کے ساتھ یہ کبھی نہیں بڑھ معافی نہیں چاہے کبھی نہیں کرو وہ مجھے ہو جائے معافی جی کام کریں گے کیا معافی میں نے کہا اگر میں بھی نہ تعریف کروں تو کون اپنے لے کے آ جائیں سب پیدا ہوگا تو کوئی کریں گے آئی آئے گیا کہیں میں آئی اسی طرح بھی کیا اس پورو کی کہ تو نہیں جائے تو تمہیں سبھی کی سمجھ میں نہیں ہوئے گا مولا کا تو کیا بیان کریے میں نے اپنی دیہاتی زبان میں کوئی طریقے سے بیان کیا بڑے لوگوں نے کہا کہ عوام کو کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ جیسا ایسے لوگوں نے کہا جس سے امید ہے کہ ان کو تعریف کریں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کا جتنا ہے اس حدود اس سے نکالا نماز کو بھی درست کرو اخلاق بھی درست کرو معاملات کو بھی درست کرو اور آداب بھی درست کرو اس کی ضرورت ہے ہمارا اس زمانے میں ان چیزوں کی ضرورت ختم نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ بڑھے گی جی شعبے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں آئے انشاءاللہ اللہ کے رحمت نازل ہوگی ان رحمت اللہ قریب للمحسنین محسنین کے معنی یہی ہے کہ اپنے عمل میں حسن پیدا کرو ہمارے عمل میں حسن پیدا ہوگا سنت کے اتباع سے ہماری شادی ہو گیا سب
سنت سے دور ہوتی ہے کیا بہرحال صرف بہت لوگوں نے پسند کیا. اور ایک اور تقریب بیان کروں تقریب کا بیان بنا تھا حضرت شیخ العزیز صاحب اور کوئی ہے ہم کو 5 منٹ کا وقت دیا گیا. ہم نے کہا اب صبح سے لے کے اب تک حدیث پر بیان ہوتا ہے. حدیث کے اندر کیا ہے جیسے قرآن کے اندر ذہن ہے اور فرق ہے اور حدیث ترجمان لکھی قرآن کی تو ظاہر بات ہے کہ متن میں جب ذہن اور فرق ہے تو شہر وہ ان کے شہر میں بھی ذہن بڑھ رہا ہے. اس سے ثابت ہوا جس سے قرآن کے لیے ظاہر اور بڑھ رہی ظاہر اور باطن حدیث کے لیے ظاہر اور باطن. اب تک فرق ظاہر مجھے بات ہو رہی تھی اور فرق مجھے بات ہوئی ہے. ابھی صبح سے لے کر اب تک حدیث سے ظاہر اور بات ہو رہی تھی اب فرق کو بات ہوئی ہے. اتنا جو ہے اتنا سے آگے پیچھے کا ہے. اللہ کا شکر ہے ذہن اور بات حدیث اب اس بنا پر اس کی بھی ضرورت ہے. قرآن میں بات ہے کیسے معانی ہے کتنے معانی ہے اب تک کوئی سمجھ نہیں ہے. کتنے علوم ہیں معانی ہے قرآن میں اسے حقیقت بھی موجود ہے. کیسی کسی نہ کسی کتابیں لکھی جاتی ہیں بات نہیں کہ تشکیل ہو رہی ہے. خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا فرمایا کہ بہت سی چیزیں ایسی میں بیان کروں گھٹنا ہماری بات کوئی بات نہیں. دوست اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے حدیث کو ہمارے سامنے رکھا ہے. بہت بڑی نعمت بہت بڑی نعمت. اللہ ہم سب کو توفیق دے ہے کہ اس کے علم بھی رہے اور اس کی تربیت تشہیر رہے اور اس کا عمل کرنے کے لیے انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ کے رحمت نازل ہوگا. دوستو اللہ کے تعاون کرو دوسری بات یہاں تقو معاشی اللہ کے معاشی سے بچو. یہ کوئی نہ سمجھے کہ معاشی نہیں ہے. ہم سب کے معاشی کو کل لوگوں کو خطا ہو تم سب کے سب خطا ہو نبی کہہ رہا ہے وہ لوگوں سے اس وجہ سے اپنے خطاؤں کا استحصال بہت ضروری. خطاؤں کا استحصال ہوگا تو بہت سی منازعات بھی ختم ہو جائے گی. طرح طرح کی ترجمانیاں اور اخلاقیاں اور اطواریں ہو رہی ہیں. وہ صرف اسی بنا پر اپنا تقدس ہمارے ذہنوں میں ہمارے دلوں میں اور خطا کا استحصال ہو جائے انشاءاللہ بہت خطا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا اور خود من نجات کی چیز ہے. نجات اس بار ہم نجات چاہتے ہیں نجاتی معنی میں تھوڑا ایک نہیں دیتا من نجات کیا ہے. ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امنی کری کے کسان اپنے زبان کو قابو کرے. سب سے پہلی بات زبان کو قابو کرے. میں کہتا ہوں آپ رسی یہاں پہلے والے ضرور قابو کرنا چاہیے. آپ شراب کے گھروں کو لوگ ممبر کو کر کہتے ہیں یہ کرسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی ہے. عالم جو بیٹھتا ہے وہ وراثت اور نیابت بیٹھتا ہے حساب میں نہیں بیٹھتا. نال کے لیے ضروری ہے کہ منی کی ترجمانی کرے. فرق کے لیے لازم ہے کہ اصل کی ترجمانی کرے. اگر اصل کی ترجمانی نہیں کرتا تو اس کرسی کو بیٹھنے کے لائق نہیں. تو ہم لوگوں کی اللہ توفیق اس صحیح معنی میں ترجمانی قرآن حدیث کی ہم کریں. امن کرے کے ساتھ اور زبان کو قابو کرو. ہر زبان کا کام کرے. ایسی زبان سے مہان ہو گئی ہے کہ جو نبی کو بھی نہیں چھوڑتی ہے صحابہ کو نہیں چھوڑتی. کیسے رحمت آگے ہوگی
جو تمہاری زبان سے صحابہ محفوظ رہیں گے، انبیاء محفوظ رہیں گے، کیسے رمضان ہوگی؟ صالحین کی صحبت یہ چیز ضروری ہے۔ معلوم صالحین کا کوئی درجہ ہے، اس درجے کو برقرار رکھو۔ تم درجات کو کام کرنے کے لیے مستقبل بھی نہیں کر سکتے اور تدریج بھی نہیں کر سکتے، فائدہ بھی کام نہیں کر سکتے۔ تو اپنی جگہ پر رہو گے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اللہ ہم سب ہم بھی کرے گے مثال اپنے زبان کتنی عمدہ الفاظ لکھیے، ہم بھی کرے گے مثال ہے اپنے زبان کو قابو کرنا، بے محبہ نہ ہو جائے، جو چاہو جو ہمارے دل میں وہی ٹھیک ہے، ٹھیک کیا ہے صحیح فرمان لگے گے کہا اپنے لوگوں سے کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، جمہور کی کبھی مقابلہ نہیں کرنا، کہ جمہور کے مقابلہ کرتا ہے لوگ اعلیٰ کرتا ہے وہی پر جمہور سوچ سمجھ کے انہوں نے بتا دیا ہے کہ جمہور کی بڑی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جماعت کو ضرورت پر جمع نہیں کر سکتا۔ تمہارا ذہن ایک ہے اور جمہور کا ذہن ہزاروں ہے، ہزاروں ذہنوں کا مجموعہ ہے جمہور، اور تمہارا ذہن ایک ہے۔ تم کیا جانتے تم نے اللہ سے تعلق پیدا نہیں کیا، تو نبی جی کہے سنے والا، تو نبی جی کہے سنے والا، جس شرابی کا زبان میں رہا جو تم نے سلیمان نے دیکھے نہیں، ان کے مدرسے میں پڑھے نہیں، ان کے سلیمان اسلام اس چیزوں کی کوئی پوچھا نہیں، جہاں کسی پڑھائی جاتی ہے وہ پڑھے گا، وہاں گئی نہیں پڑھے گی۔ تم نے بھی کہے سنے والا یہ شرابی زبان میں رہا ہے۔ اس طریقے سے میں کہتا ہوں میرے دوست کو، ایک ظاہری علوم کی جگہ ہے، ایک باطنی علوم کی جگہ ہے۔ باطنی علوم کی جگہ بزرگوں کے سینے ہیں، ان کی جگہ ہے۔ اگر باطنی علوم کو چاہتے ہو تو ان جگہوں کو بھی جاؤ تاکہ کسی بھی جگہ کو علم آتا ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ علم مقاصد فرائض میں سے ہے، اور مرد اس کو حاصل کرو، اور نہ حاصل ہو تو کم ان لوگوں کی تصدیق کرو، نجات ہو جاؤ گے۔ میں نے اگر یہ کتاب دیا مجھ سے کہا جاتا ساری دنیا علماء کو بنا لیجیے، یہ سب کام مجھ سے علم مقاصد ہے، اسی کی کو حاصل فرماتے ہیں نام الدین کے علم، وہ علم مقاصد علم مقاصد کا ہے۔ تو جہاں ہے وہ علم وہاں جب جاؤ گے تبھی تو علم ملے گا۔ تم وہاں گئے ہی نہیں، تو اسی کو معلوم کرتے ہیں، ترجمان ہے معلوم کو بھی کچھ ہوتا ہے نا، تو ترجمان ہے آخری علوم کے ترجمان ہے معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے بہت علوم دیے، تو نبی جی کہے سنے والا جس شرابی زبان میں ہوتا ہے، خاص سمجھیں گے وہ ظاہر کی رموز محبت اور سنت میں ہونا، خاص سمجھیں گے وہ ظاہر کی رموز محبت جو ہمیشہ صاحب بازار کی باتیں کرے۔ جو بازاری معصوموں میں تم بات کرو گے تو حقیقی معصوموں کو بات کو سمجھ نہیں آئے گی، نیچے ہی لوگوں کو نہیں کر سکتے۔ ترجمان سے ظاہر کے لیے اور باطن کے لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرے کہ انسان اپنے زبان کو قابو میں رکھو۔ ایسی جیسی نصیحتیں ہمارا کون نصیحت کر سکتا ہے؟ نبی کر سکتا ہے، خدا کا ترجمان ہوتا ہے نبی، وہی بول سکتا ہے۔ کبھی دیر ہماری جا کے آتا ہے نبی کرتا عمل کرے انسان اپنے زبان پر قابو میں رکھو۔ دوسرا ایسا ہے نفسی کو قابو میں رکھو، لیکن حضور نے فرمایا کہ اس میں نفسی کی ضرورت ہے۔ ہم کی پہلے کے بعد کوئی ایسی بات ہے جس سے کبھی شرم نہیں ہو۔ جب تم کبھی صلاح فسد صلاح مواجد بلا کہتا ہے کہ کلامی تاجر ورن باقی یا اللہ سے الناس اسی مسئلہ سارے
کہا یا رسول اللہ ہم کو نصیحت کی کتنی وہ اوجی ہم کو نصیحت کی ہم مختصر نصیحت کی کہ صحابہ کی ایک ایسی چیز مختصر کر دیا اب کسی موجود کر کے مختصر کسی بگڑ دیا لیکن صحابہ کا مطلب جو شروع کر دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جو بات جن میں وہی مان تھا تین نصیحت ہم یہ کریں گے کیا ہے إذا قمت للصلاة فصل الصلاة المغرب للمغرب حكم صلاة المغرب للصلاة فوجدت وصلت الصلاة هذا الحديث نصيحة موسى كل فلا كل فلا لا الذي يعني إذا قمت للصلاة فصل الصلاة المغرب جو سبھی آخری نماز ہے میرے دوست کو بزرگوں خوشی کرے گی گھر سے جب چلنے لگے آگے کہیں کہ آخری ملاقات میرے ساتھ ہوتی ہے تو کتنا دقت ہمیں ملاتا ہے اور جا رہے ہیں کبھی کیا پتہ ہوگا علاقوں کا اشتراک پسند اشتراک بہت بلا تکلم بے کلام انکار جو ہے اور ایسی بات نہ کرو کیا کہ خود جانا بہت ہوگی اور نہیں کہہ دیتے ہیں معافی نہیں کرتے سب کے خوب ہوگی جو لوگوں کے ہاتھ میں نہیں سنا ہوئی ہوتا وہ ابھی کیا ہم یہ کہتے دوسری کیا ہے بس یہ کہا کرتا ہے تمہارا گھر کو بربادی ہو کچھ بھی نہیں چاہیے گھر جب رہو گے تو کسی بھی بات میں بن جاؤ گے اپنے بال بچوں کی تربیت کرو گے ان کو خوش ہوگا ان کو تمہاری وجہ سے تربیت میں آسانی ان کے پاس اور تیسری بات یہ ہے بہت زیادہ خطیت اپنے خطیہ پر گیا کرو زمین پر مارا ہے ہمارے اگر فرماتے تھے کہ بہت سے محدثین تھے جب اپنے لوگ کا نام ہوتا انہوں نے کہا کہ حدیث میں کہیں رونے کی بات نہیں رونے کا حکم نہیں ہے کہ ہم مجھے یاد کی ہے زندگی مارے ایسا تو نہیں ہوتا بہت زیادہ اپنے خرچے کو یاد کرو کون گناہ جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل حکم کرتا ہوں کہ تم سب کے سب خطا اب ان خطاؤں پر رو گے تب تم کو گہرے نجات دے گی حکیم کی معلوم ہے کہ خطاؤں کی استعداد میں نجات ہے اور اپنے کمالات کے استعداد اس سے نجات نہیں ہے اسی کو میں نے کہا کہ اپنے ذرات اور لذتوں کو پیش نظر رکھنا یہ کامیابی ہے ہر کی نقشے پیش رات دید و زراب صبح استعمال خود و اثرات جس نے اپنے نقصان کو دیکھا کبھی تو یہی جھکے گا اور اپنے کمال کو دیکھا جس کا میں جھکے گا کبھی جب نہیں جھکے گا جہاں ہے وہی آ جائے گا آگے بڑھ سکتا نقصان کو دیکھنے ہی میں کمال ہے ابھی ایک سوال صاحب والے طالب علم جو نے پوچھا کہ ماں کھانے کی کوئی بات ہر ماشاء اللہ کا کوئی بات نہیں ماشاء اللہ کو بڑا اچھا ہے فوراً یاد آ گیا اللہ کا شکر پوچھ رہا ہوں ان میں ہمارے اندر فرمانے تھے کہ بڑھاپے میں یہ بات سمجھ میں آئی اور افسوس اپنے بڑھاپے میں یہ بات آئی کہ بہت سے اہل صلاحیت ہر زمانے میں رہتے ہیں مگر فکر کی وجہ سے آدمی چھٹکا نہیں کی وجہ سے معلوم رہتا ہے کہاں کہ بڑھاپے میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ آدمی ہر زمانے میں سارے صلاحیت لوگ رہتے ہیں لیکن آدمی فکر کی وجہ سے چھٹکا نہیں کی وجہ سے معلوم رہتے ہیں میں نے سنا دیا اور یہ باتوں وہی جہاں آتا جگہ وہی ہے میں بڑا بدلا تھا پوری بندہ ہمارا آرام کا بندہ رحم اللہ تین آدمی ہم لوگ سے کھا گئے بالکل مغرب پر کہاں پہنچی بڑا بڑا کہا بڑا بڑا بتا کوئی ہم کو ڈر دیا وہاں سنا ہم کوئی بات سنائی میرے ذہن میں فوراً بات آئی اللہ کا شکر ہے
میں نے کہا کہ حضرت بادشاہ اللہ کا فرماتے تھے اہل مدارس سے کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرو، نفس کی اصلاح کرتے جاؤ، ورنہ جب یہاں سے نکلو گے حضرت مدرسہ سے جب نفس سے مقابلہ ہوگا، نفس یہ سب علم بھرا ہو جائے گا۔ یہ ذاتی وجہ سے بہت کچھ ہے ادھر آنا ہو جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں بہت تھا بہت قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ اسی مثال دیا ہے سمجھو ہے کہ جیسے اسے نفس کو اٹھا کے ملایا تو ضرور رسوا ہو گیا۔ میرے دوست کو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حدیثوں میں یہ تمام چیزوں میں بیان کرنا ہے، یہی علاج ہے ہمارے لیے۔ جو انانیت ہوگی اللہ کے رحمت موجود نہیں ہوگی، اللہ کے سامنے جتنا جھکاؤ گے اللہ کو دین تمہاری قدر کرے گا۔ اس بنا پر ان چیزوں کا لحاظ یہ نہیں کہ چیز خوبیت ہے، ہر آدمی کی ضروری۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر عمل ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی اس کی بھی ضرورت ہے۔ آج اس کی کمی ہے، اس کی بنا پر صحیح معنوں میں اللہ سے تعلق کرنا ہے۔ نظر کے اعتبار سے ہم جی چکے ہیں، اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس پر بہت ہمارے بزرگوں نے انبیاء بھی کیا ہے، رجالت کیا ہے۔ اللہ محترم ہوتے زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا المشرك المقر المعترف بذنبي اسالك مثل كل دين واعطيها لديك اجتهاد المدن بالدليل، لان من ظالما قوم ظلم اپنی گناہوں کا اعتراف کرنے والا نبی جو کہتا ہے تو ہم نے نبی سے کوئی بنا ہوا نہیں ہے، معمولی اوپر اس طریقے کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ أنا المقر المعترف بذنبي وأسألك مثل كل دين وأبتهل إليك اجتهاد المدن الجديد، إنما مبتهل دي ولا أنت يا عاجز ذليل يهديك به حضور نے جو احکام بیان کیے ان سے رفعت نبوت کا اندازہ ہوتا ہے، اور دعائیں جو فرمائی اس سے مرتبہ افضلیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور لکھا ہے فرمانے ہے کہ بلندی رفعت کا یا بلندی نبوت کا اندازہ کوئی ہوتا بھی ہے۔ علامہ شاہ نے لکھا ہے کہ شان ابدیت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ملتا کسی آپ سے۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ انہوں نے دعا فرمائی یہ اللہ ہم ذکر نہیں کر سکتے، ہم شکر نہیں کر سکتے جب تک آپ مدد نہیں کرتے۔ ابھی پڑھی آدمی کرتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں وشکر فذکرونی اذکرکم، فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ میں ہمیشہ کہتے ہیں تمہارے عرب آن کرتا ہوں باغ منزل جہاں ہو گیا تو میں نے کہا کہ حضور سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ نبی کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، نبی نے کہا ہے اللہ ہم نہ شکر ادا کر سکتے نہ ذکر ادا کر سکتے، کیا دعا کیا اللہ معینا علی ذکر اللہ، آپ ہی میری مدد کریں گے تو میں ذکر کروں گا، اور آپ ہی مدد کریں گے تو میں شکر کروں گا۔ میں اسرائیلی نہیں ہوں کہ آپ کا ذکر کر سکوں، آپ وہ فرق ہے حدیث اور قرآن میں آپ نے تبدیل کیا، میں کیا بول کے میں خوش ہوا ہوں۔ اللہ معینا علی ذکر اور شکر کا اس طریقے سے ہماری کسی کا حضرت نہیں سنا ہے، یہ میری بات ہے، لیکن سب حضرت کی بات ہی کو مرتبہ نہیں مانتی سب، کیونکہ اتنا سنا ہے اتنا سنا ہے 17 سال صبح شام سنتے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ اللہ اعنا علی ذکرک وشکرک حسن عبادتک، یہاں بھی ایک چیز ہے، یہ حضرت نے فرمایا
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلان بھائی اسے جسے نفس کا تزکیہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ ہم تو بالکل کچھ نہیں جانتے کیسے تزکیہ ہوگا دعا فرمایا اللہم آتنا فی تقواها کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تقوی کا کیے فرمایا کہ اللہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا میں عابد ہوں بس آپ ہی سے مدد کیجیے کبھی میں نفس کا تزکیہ ہوگا اللہم آتنا فی تقواها وزکها انت خیر من زکاها یہ حضرت کی بات ہے انت وليها اذا ما اگر صاحب نفس آپ ولی نفس آپ بھی آگے مجھے نفس کا تزکیہ میں آگے ماشاءاللہ اللهم آتنا فی تقواها وزکها انت خیر من زکاها اللهم آتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو مٹائے ہوئے ہوتے ہیں فرماتے ہیں صوفیہ کو نماز صوفیہ کو ناز اپنے فنائیت کو ہوتا ہے لیکن کوئی صوفی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ آپ کا ہاتھ ہے آپ میرا ہاتھ نہیں ہے آپ نے تو ہاتھ کیا اپنا ہاتھ لگا دیا جب یہ بات ہے کہ آپ اس کے بڑی لڑائی کی ان ہاتھ کی حفاظت آپ کی لم تملك من شر لم تملك من شر فإذا أشهد ذلك بلا تكن أنت ولينا أخرجنا إلى الصلاة إذن يحاك معها الجنة هذا هم إنسي جائزة آپ نے بتایا کہ آپ کی بات کی ہم نہیں کرتے اللهم آتنا في تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لم تملك یہ یہ ہاتھ ہمارا ہاتھ آپ نے دیا لم تملك من شيء فإذا فعلت ذلك فقل أنت ولينا أخرجنا اس ہاتھ کو کہا فرماتے ہیں ہر کوئی صوفی جو اپنے ہاتھ کو اللہ کے ہاتھ سمجھے ہر کوئی صوفی کہا جس طرح صوفیہ نے فنا ہے حضور ہی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی دیتا ہے صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ جان چاہیے مرنے کے وقت وفات کا وقت تھا کہا نہیں ابن عباس کہا صحابی نہیں کیا آپ اس سے غیر کہاں گاڑے ہیں آپ کو کوئی گاڑی نہیں کہاں کہاں ہوئی جاتی آنے کے بعد تاریخ کرنے لگے گئی یہاں تو تاریخ کی بھوکے مرنے کو کہنا نہیں رہتا ہے حضرت عائشہ کا اس سلوک تھا فنائیت کا اعلیٰ مقام ان کو آتی تھا ہے کہ مرنے کے بعد آگے تاریخ کرنے سے انہوں نے وعدہ کیا کہ نہیں میں تاریخ نہیں کروں گا تب اجازت نہیں جادی تاریخ کرنا شروع کر دیا جادی تاریخ سے کہنے نہیں کہ آگے تاریخ کرے گی اور آگے تاریخ بھولا ہے اور میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اس حال میں بھی ہوں پوری بزی ہوں کوئی نام بھی رہنا ہو آخر بھی کبھی پیدا ہوتی ہے یہ ہمارے صحابہ کا سلوک تھا یہ ان کی صلاحیت میرے دوست بزرگوں اللہ تعالیٰ نے دین میں کام کیا ہے اور اس کو مرتب فرمائے ہیں اپنے رضا کی مرتب اسی کو فرمایا ہے جب رضا کی مرتب ایمان ہے تو پھر رضا والا کام ہم کو کرنا چاہیے سب سے بڑی بات اصلاح ہے سب سے بڑا نقصان والا کیا ہے اس طریقے میں آگے کاغذ سب سے اہم چیز آگے کاغذ ہے اس کو چھوڑا ہے چاہے علم بتاؤ چاہے عمل پر ہو چاہے سلوک پر ہو جب تک چھوڑو گے نہیں بچاؤ گے نہیں ادھر کے کچھ نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں کیا یہی حال ہے اللہ کی طرف رجوع اللہ سے دعا کرو اعلان کا سوال ہے ہم گنہگار ہیں آپ ہمارے پر رحم فرمائیے آپ ہمارے پر اپنی خاص ہے نعمت کا رحمت کا نزول فرمائیے یہ ہے زمین اس زمانے کا ہمارا اس پر کی بات چلیں یہ بھی ہوئی اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں کو عمل کرنے کی فرمائے اور جو صوفیہ کی خاص چیزیں ہیں نسبت صوفیہ غنیمت عشق بڑا صوفیہ کی نسبت بہت بڑی غنیمت ہے حضرت علامہ کو یہ ہمارے ساتھ میں آپ نے زندگی لگایا نسبت صوفیہ غنیمت عشق پورا رسوم شاہد کے اندر ان کے رسوم کی کوئی وقت نہیں ہے اگر نسبت ہے اسی طرح سے وقت کرتے ہیں
رسوم کو کوئی پکڑ نہیں کرتے اگر رکھے رہتے ہیں اسے بنے گی لیکن جو دل والی چیز ہے اس کے حاصل اس سے کچھ نہیں ہوگا اس سے ہوگا اچھا نہیں رکھا کیا ہوگا رسوم کیا کام ہے نسبت صوفیہ غنیمت رسوم نہیں ہے ان کے رسوم کی کوئی وقت نہیں ہے کہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں یہ بات کو ناگوار ہوئی لیکن مجھے اس کو معمول کیا گیا ہے میں روزہ کرنا محسوس نہیں ہوں چلو کیا کرنا جو تاریخ بدل نہیں سکتا علامہ نے تھوڑی جواب لکھا کہ یہ آخری وقت ہے یہاں لکھا میں فرمایا لکھا جواب لکھا ہے اس کی فرضیت کو ثابت کی نہیں جا سکتا اس کی نوعیت میں فرق ہو سکتا ہے کہ صحابہ میں نسبت کی وہ نسبت ہم کو نہیں آتی ہوگی لیکن نفس نسبت کا ایسا اس کا علاج نہیں اس سے انکار نہیں کیا لکھا علامہ نے نفس صوفیہ کو کرتی یہ ضروری ہے نہیں صحابہ کی نسبت حاصل ہو جائے اسے ہمیں پورا نہیں ہو سکتے لیکن اس کا انکار نہیں کیا نسبت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نسبت سے باہر ہونا ہے اللہ اپنی محبت کے لاہی محفوظ منظوری کو لے جائے تو محبت اور معرفت سے خوش ملے اللہ مجھے بھی بہت قریب ہو گیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی دولت سے مالا مال بنائے ہمارے اہل بیان کو بھی ہمارے مصنفین کو بھی اس نسبت سے ہم سب کو سب فرمائے اللہ تعالیٰ ہر چیز خیر اور ہر عطا فرمائے اور جنت کا سب کو ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا بہت بہترین